اچھا کوئی صاحب ایک چیز میں ذہن میں آج تک واضح نہیں ہوتی، جب ہم کہتے ہیں کہ وائسز آف دی پیپل، لوگوں کی آواز، آپ لوگوں کی آواز سن کے ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی گروپ بنتا ہے، ایک سول سوسائٹی جنم لیتی ہے، پھر آپ اوپر تک ایوالو کرتے ہیں اور یہ پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں، کیا ان پارٹیوں کے اندر لوگوں کی آواز ہے؟ بات یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نیچے سے اگر شروع کریں تو وہیں سے کام خراب ہے، تو اوپر تک کیسے لے کر آئے؟ پرابلم یہ ہے، میں باتوں کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہوں، حالات بڑے نازک ہیں، گشتمائی ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جنون سیاسی لوگوں کو پہلے دن سے سیاست کرنے ہی نہیں دیا۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو لوگ سیاسی تھے، جو اس خطے میں رہتے تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلم لیگی نہیں تھا۔ جو بھی سیاسی عنصر پشتون وطن میں تھا، سندھی وطن میں تھا، بلوچ وطن میں تھا، پنجاب میں تھا، سرائکی میں تھا، وہ مسلم لیگی نہیں تھا، وہ سیاسی تھا۔ جمعیت علماء اسلام، وہ کہیں یا نہ کہیں، جمعیت علماء اسلام ایک قوت تھی، ان کا نظریہ آپ کو پتہ ہے۔ جماعت اسلامی ایک قوت ہے، اس کا پتہ ہے آپ کو۔ بادشاہ خان کی خدائی خدمتگار ایک قوت تھی، ان کا نظریہ پتہ ہے آپ کو۔ عبدالصمد خان اچکزئی، ورور پشتون انجمن وطن، ان کے نظریات کیا تھے؟ وہ ایک متحدہ ہندوستان، یعنی وہ انگریز کو نکالنا چاہتے تھے، ایک متحدہ ہندوستان کے فکر کے لوگ تھے کہ اس میں بیٹھ کے پھر وہ کیبنٹ مشن سے پہلے جو تین کا گروپ تھا اس کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ 14 اگست 1947 کو آپ نے بیک جنبش قلم ان تمام سیاسی عنصر کو کاٹ دیا۔ آپ نے بادشاہ خان، اس کی تاریخ کو، جن کی قربانیاں تھیں، جو سیاست کو سمجھتے تھے، جو اس ملک سے محبت رکھتے تھے، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے قربانیاں دی تھی، ان کو آپ نے بیک جنبش قلم نکال دیا۔ عبدالصمد خان اچکزئی گروپ آؤٹ، حیدر بخش چتوئی آؤٹ، جے ایم سید، بلوچ کے غوث بخش بزنجو، گل خان نصیر۔ پھر آپ کو پاکستان چلانے کی کیا کرنا چاہیے تھا؟ پاکستان چلانے کے لیے آپ کیا کیا؟ آپ نے بادشاہ خان، جو میں نے نام دیے، ان کو روکنے کے لیے، معافی چاہتا ہوں، ان کو روکنے کے لیے آپ نے اسی دن سے کرپشن کی ایجاد کی۔ لیکن سیکریفائسز تو ان تمام لوگوں کے تھے، وہ جو لوگ ٹرینوں میں آتے تھے، جن کی آدھی کسی کی مائیں بچھڑ جاتی تھی، کسی کی بہنیں بچھڑ جاتی تھی، پاکستان ان کا بھی اتنا ہے، میرا بھی اتنا ہے، آپ کا بھی اتنا ہے، تو برابری ہے۔ ملک صاحب، میں یعنی نمک پاشی نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان واحد ملک ہے جس کی لوگوں کی قربانیاں آزادی کے بعد ہوئیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لوگ لڑتے ہیں آزادی کے لیے، لوگ وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جیل جاتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں، پھر جا کے آزادی آتی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ ٹرانسفر آف پاپولیشن میں ہزاروں لوگ مرے، جس کو آپ جس طرح آپ اشارہ کرتے ہیں۔ میں اس پہ کہنا کچھ نہیں چاہتا، یعنی آزادی کے لیے ہم نے کون سی قربانی دی؟ کون لڑا؟ کس نے قربانی دی اس ملک کی آزادی کے لیے؟ ہم تو سارے انگریزوں کے وفادار تھے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے پاکستان میں اب بھی اس وقت 1997 انگریزوں کی جو وفاداری ہے وہ 14 اگست 1947 سے پہلے زیادہ اچھی ہم کر رہے تھے یا اس سے بعد زیادہ اچھی کر رہے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ میں پنجاب سے بھی، سندھ سے بھی، پشتونخوا وطن سے بھی، بلوچوں سے بھی، سرائکیوں سے بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں بنیادی طور پر شریف آدمی ہوں، لیکن حقائق بتانے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو انگریزوں کے وقت سے لے کر جنرل مشرف تک ایک دن کے لیے بھی اقتدار سے باہر نہیں رہے۔ کیا یہ ملک بنا سکتے ہیں؟ جس آدمی میں یہ نہ ہو کہ کبھی تو آپ اختلاف کریں، کسی سے تو آپ اختلاف کریں۔ What type of people you are؟ آپ قائد اعظم علی جناح کے ساتھ بھی ہیں، لیاقت علی صاحب کے ساتھ بھی ہیں، غلام احمد کے ساتھ بھی ہیں، آپ جنرل ایوب کے ساتھ بھی ہیں، یا خان کے ساتھ بھی ہیں، بھٹو کے ایک دور، پھر دوسرا دور، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر فلانا، پھر مشرف، اگر آپ کی بادشاہی آپ کے ساتھ۔ ایسے لونگری کا کہا جاتا ہے جو جیتے ان کے ساتھ۔ تو ایک یہ نیشنل پارٹی ہے، نیشنل لیول، پھر تو پاکستان نہیں بنے گا، پھر تو پاکستان نہیں بنے گا۔ اب ہم جہاں کھڑے ہیں، جی پلیز، پروگرام میں بالکل چند منٹ رہ گئے۔ 6 اکتوبر کا انتخاب بھی ہے، کورٹ میں کیسز بھی ہیں، آپ ایک بہت بڑا پاکستان کے مستقبل کا چیلنج بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے، ٹرانزیشن بھی چاہیے، کون سی راہ اپنائیں کہ ملک بھی ساتھ چلے، لوگ بھی ساتھ چلیں؟ جنرل مشرف نے کون سے گل کھلانے ہیں؟ جنرل مشرف نے حکمرانی کی 8 سال۔ 8 سال میں جنہوں نے کچھ کیا، اب بری بات ہے وہ جانے والے ہیں یا آنے والے ہیں، پتہ نہیں، میں اسے بنیادی طور پہ وہ کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ آئندہ 5 سال رہ کر کیا کرے گا؟ نہیں سالو کر سکتے۔ یہ اس قسم کا سسٹم پاکستان کو نہیں بچا سکتا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں جوڈیشری سے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں فوجوں سے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پاکستان کے ان لوگوں سے جن کی پاکستان سے محبت ہے کہ یار یہ تماشا پاکستان کو نہیں بچا سکتا۔ لیٹ اس فرگیٹ اباؤٹ پاسٹ۔ آئیے فوج کو، کورٹ کو جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، فوج کو بالکل کہہ دینا چاہیے کہ ایک
اسمبلی جس نے ایک دفعہ ایک آدمی کو ووٹ دیا ہے اس کی زندگی کا صرف 25 دن باقی ہیں. ہاؤ کین اٹ ووٹ فار another 5 years؟ وہ پہلی دفعہ بھی ووٹ سے الیکٹ نہیں تھے، وہ 17ویں ترمیم سے الیکٹ. 17ویں ترمیم سے وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا 17ویں ترمیم بھی ختم، جس کی تاریخ وہ ختم ہو رہی ہے. اب اس سے کام نہیں پڑے گا. مشرف صاحب مہربانی کریں، اس ملک پہ رحم کریں. بس انہوں نے جو کچھ کرنا تھا خدا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے جو ان ایشوز کو ایڈریس کرے جو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یس، پاکستان کے مسائل کو ایڈریس کرے. یعنی الیکشن کتنے دنوں کے لیے؟ 90 دنوں کے لیے یا 11 سال کے لیے؟ نٹ 11 سال. یہ تو باڈی بلڈنگ کا اسپرنگ نہیں بنانا چاہیے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ کر لیں گے سیاسی پارٹیوں سے، کچھ دن اگر لیٹ ہو جاتا ہے الیکشن پرواہ نہیں، 2 مہینے سے 6 مہینے، 6 مہینے سے 5 مہینے. لیکن بات یہ ہے ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے. آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا کہ اگر الیکشن ہو جائے اور ایک الیکٹڈ ریئلی الیکٹڈ جو ووٹوں کی طاقت سے حکومت آئی ہو وہی آگے آ کے یہ فیصلے کرے؟ وہ ایسے آئے گی بجائے ٹالنے کے اس وہ ایسے آئے گی کہ انجینئر الیکشن کا راستہ روکا جائے. یہ الیکشن کمیشن تو کچھ نہیں کر سکتا. میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ تو سب کچھ کرے گا الیکشن کمیشن. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن وہ جج بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ وردی میں ایک آدمی وہ کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے فلانا کام کیا. بھائی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کوئی بھی ریزولوشن جو ہمارے فریم کو نقصان پہنچائے آئین سے متصادم ہو وہ نہیں بن سکتا. وہ تو فنڈامنٹل ہے نا. بات یہ ہے الیکشن ایسے وہ عمل نہیں ہے جس کو ہم ایک آسان عمل سمجھیں. 1970 میں ملک جی آپ کو پتا ہے کوئی بحران نہیں تھا. الیکشن ہوئے اور واقعی ٹرانسپیرنٹ ہوئے، لیکن ایک جرنل اس پہ بضد رہا کہ میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ملک ٹوٹ گیا. ہماری افواج کو بہت بڑی عظیمت اٹھانی پڑی، اس کی ذکر کی ضرورت نہیں ہے. دوسری 77 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود اسمبلی توڑ دی. اوپر سے کوئی بحران نہیں تھا، لیکن جب الیکشن ہوئے وہ ایسے طوفان کھڑا ہوا کہ اس کے نتیجے میں بھٹو غریب پھانسی چڑھا، اور اس کے بعد نہ آئین، نہ پاکستان، نہ جمہوریت، جاسوسی اداروں کی بادشاہی اب تک ہم پہنچے. اب تو سیدھی سادھی ہم ایک بحران میں ہیں. جو 85 سے 99 تک کی 4-5-6 الیکشن ہیں وہ کیا کون سے الیکشن تھے؟ کچھ نہیں. ریگڈ انجینئر. انہوں نے ہمیں دیا کیا؟ انہوں نے ہمیں دیا کیا 5 سال تک؟ ابھی جو پیچ اپ کی بات ہو رہی ہے بی بے نظیر بھٹو اور اس میں جنرل میں، یہ جنرل ہی از آن ریکارڈ مور دین ڈزن آف ٹائمز کہ بے نظیر یہ ہے، بے نظیر وہ ہے، نواز یہ ہے اور نواز وہ ہے. اب ایک صدارت کے لیے ہی از گوئنگ ٹو کمپرومائز. اور سنا ہو رہا ہے کہ 1985 سے 2007 تک جو کچھ سیاسی لوگوں نے 99 کے بعد تو کرپشن ہوئی نہیں، جو کچھ ہوا ہے اس کو یعنی یہ احسان، یعنی یہ حق صرف سیاسی لوگوں کیوں ہے؟ وائی؟ جو لوگ غریب لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی نے 1 لاکھ آیا ہے، کسی نے 2 لاکھ آیا ہے، کسی نے ابھی کسی کا جیب کاٹا ہے 5000 روپے، وہ جیلوں میں پڑے. پھر تو جیلوں کے دروازے کھول دو. کم سے کم تمام لوگوں کو اس سے وہ کرنے دو کہ بھائی جس نے فلانی ایئر سے کیا آئندہ کے لیے توبہ کرو، کام نہیں چلے گا. ایسا نہیں چلے گا. ہم سیاست کو شطرنج کی بازی نہ سمجھیں. یہ شطرنج کی بازی نہیں ہے کہ بھائی میں نے ملک صاحب کو مات دینی. نو. اگر ملک صاحب کا موو کانسٹیٹیوشنل ہے، لا کے لیے ہے، ملک کی آزادی کے لیے ہے، اگر میں اس کا بدترین مخالف ہوں، آئی مسٹ سپورٹ ہم. بس محمود ایک موو کیے، اچھا کیا، برا کیا، میں نے اسے روکنا. یہ جو نو کانفیڈنس موو آ رہا ہے پشاور، ایک الائنس ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں، اے پی ڈی ایم. اے پی ڈی ایم کے اندر جو تمام پارٹیز ہیں، کیا آپ کی سوچ ان کی سب کی سوچ سے ملتی ہے؟ ملک جی اے پی ڈی ایم 3 الائنسوں کا مجموعہ ہے. پونم، ایم ایم اے اینڈ اے آر ڈی، جس میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. ہمارے ساتھ تھی لیکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اے پی ڈی ایم جن نکات پہ متفق ہوا ہے وہ آپ کا بھی ایجنڈا ہے. نہیں، وہ ایجنڈے کا ایشو نہیں ہے، لیکن جو آپ کی سیاسی سوچ اور جو چیلنجز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، میرے خیال میں وہ اے پی ڈی ایم کے فورم پہ بیٹھے ہوئے اگر 30 لوگ ہیں تو اس میں سے 29 کی سوچ علیحدہ ہوگی، آپ کی علیحدہ ہوگی. میں 4 نقطوں. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے وہ کال کر رہے ہیں ختم کرنے کے لیے. محمود خان نچکزئی صاحب، چیئرمین پختونخوا ملی عوامی پارٹی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین، ندیم ملک کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ. تھینک یو ندیم. تھینک یو.